نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْتُمْ، واو کا معنی اذ کا معنی جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ، یا کا معنی اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. لن نؤمن، لن کا معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نؤمن ہم یقین کریں گے، نؤمن ہم یقین کریں گے، ہم یقین کریں گے. لکا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لام کا معنی لیے اور کا معنی تمہارے. حتی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ اردو میں حتی کے استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے. نرا ہم دیکھتے ہیں، اور ابلیغ ڈال کے ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں اور ابلیغ ہم دیکھیں گے. یہ دو معنی مختلف کس لیے بتائے کہ عربی گرامر میں ایک فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے مطابق، کانٹیکسٹ کے مطابق اس کا معنی یا زمانہ حال میں ہوگا ہم دیکھتے ہیں، یا زمانے مستقبل میں ہوگا ہم دیکھیں گے. اللہ اللہ تعالی، جہرتن سامنے، کھلم کھلا. فاخذتکم، فا کا معنی تو، اخذت پکڑ لیا، اخذت پکڑ لیا، کم تم کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک، یہ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، بجلی کی کڑک. وَأَنْتُمْ واو کا معنی اور انتم تم جمع کے لیے ہے، کبھی تم سب بھی کہہ سکتے ہیں. تنظرون تم دیکھتے ہو. ثم بعثناکم، ثم کا معنی پھر، بعثنا ہم نے اٹھا دیا، کم تم کو، من بعد، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد. موتکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، موت کا معنی موت اور کم کا معنی تمہاری. لعلکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لعل کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اور ساتھ ہی ہم نے بتایا تھا شاید. جہاں دو معنی بتائیں درمیان میں ابلیغ والی لائن ڈال کے لکھ سکتے ہیں. کم کا معنی تم لوگ، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو. وظللنا واو کا معنی اور، ظللنا ہم نے سایہ کیا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ذل سبحانی کہتے ہیں، اور خطبے میں اکثر خطبہ پڑھتے ہیں والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض. ذل کا معنی سایہ ہوتا ہے. علیکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علا کا معنی پر
اور کم کا معنی تمہارے، الغمام بادل، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم کا معنی تم پر، اوپر تمہارے، بالکل اوپر تمہارے، المنہ کا معنی من ہی لکھ لیں، من اوپر شد بھی ڈالیں، من، والسلوى اور سلوى، واو کا معنی اور، سلوى اس کا معنی سلوى، وضاحت میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ کلو کا معنی ہے تم کھاؤ، من کا معنی سے، طیبات کا معنی پاکیزہ چیزیں، ما کا معنی جو کچھ، رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تم کو، یہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، انتم کا معنی ہوتا ہے تم، جمع کے لیے سب لوگ، اور کم جو ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے اور تم کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما ظلمونا، واو کا معنی اور، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ما کا معنی نہیں، ما کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کیا ہوتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، اور ایک معنی جو کچھ ہوتا ہے، اس کو ما موصولہ کہتے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے نہیں۔ یہ مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے۔ ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، اور آگے نا ہے ہم پر، ولیکن واو کا معنی اور، جو ہم لیکن کہتے ہیں نا وہ عربی کا لفظ ہے، اصل میں لاکن ہوتا ہے۔ تو عربی میں عام طور پہ الفاظ جو ہے نا وہ لکھنے میں لاکن اور مولانا، بعض دفعہ لکھتے ہیں لام یہ کاف نون، لاکن اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں، اور مولانا بھی یوں لکھتے ہیں نیم واو لام یہ آگے نون الف نام اور لام کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، یہ مولانا نہیں ہے، مولانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لاکن اصل میں تھا، اردو میں آ کے لیکن ہو گیا، لاکن کا معنی لیکن۔ کانو وہ تھے، انفسہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انفس کا معنی جانے، نون یہ نون غنہ کے ساتھ، جانے، جان کی جمع، ہم ان کی، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ اب دوبارہ بامحاورہ کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے، ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تم لوگوں کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، تو تم لوگوں کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر
ہم نے من اور سلوہ اتارا، اس کے بعد ایک فل سٹاپ لگا کے نہ پھر اگلے کا ترجمہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس تشریف لائے تو قوم میں انہوں نے دو منظر دیکھے۔ دوسرا منظر کیا تھا؟ دوسرا منظر آج بیان ہوگا۔ ایک منظر تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ سارے کس کے آگے جھکے ہوئے تھے؟ بچڑے کے آگے۔ اور بچڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری جادوگر نے۔ تو ایسے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو اللہ کی تعلیمات سے ہٹا کر کمالات دکھایا کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی کوئی کمال نظر آئے اور اللہ کی تعلیم وہاں نظر نہ آئے، اس کمال کو ٹھوکر مار دیں اور اللہ کی تعلیم کو قبول کریں اور اسی کو تلاش کریں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا تو ان کا ایک ارشاد آپ حضرات کو بھی سنا دیتا ہوں کہ جس بندے کے سامنے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کے سامنے تفسیر کی کتابیں نہ ہوں اور اس کے ساتھ حدیث کی کتابیں نہ ہوں، اس کی دائیں طرف حدیث نہ ہو، بائیں طرف فقہ کی کتابیں نہ ہوں، پھر اس سے کمالات کا ظہور ہو تو سمجھو انما ہوا استدراج، یہ سارا شیطانی کام ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ یہ آدمی قرآن سے بھی دور ہے، یہ آدمی حدیث سے بھی دور ہے، یہ آدمی فقہ سے بھی دور ہے۔ جب دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دینی علوم سے اس کا تعلق نہیں، تو اس کے کمالات جو ہیں وہ کمالات نہیں بلکہ شیطانی وسوسے اور اس کے کارنامے ہیں جن سے وہ آدمیوں کو گمراہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور دینی تعلیمات کو چھوڑ کر کمالات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کمالات میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو سامری نے یہ کمال دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام لے کر آئے تو بہت غصے میں تھے، جلال والے بھی تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے القل الواح، موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینک دیں ایک طرف، حالانکہ تورات ہے۔ اور تختیوں کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں پوری تورات نہیں تھی بلکہ اس میں 10 ہدایات تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ 10 ہدایات عطا فرمائی گئیں۔ ان کو انگریزی میں، آج کل بھی انگریزوں کے پاس جو عہد قدیم اور عہد جدید کی جو تقسیم ہے اس میں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، اب بھی ان کے اندر مشہور ہیں۔ 10 ہدایات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی تھیں، ہر ایک تختی پر ایک ایک ہدایت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شرک ہوتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، تختیوں کو ایک طرف پھینک کر کیا کیا؟ اپنے بھائی کو پکڑا اور مارنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ بھائی جان، نہ میری داڑھی کو پکڑیں نہ میرے سر کو پکڑیں۔ میں نے تو اس لیے ان لوگوں کو نہیں روکا کہ آپ آ کر یہ نہ فرمائیں کہ آپ نے فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، تفرقہ ڈال دیا، اب کچھ لوگ میری بات مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے، ولم ترقب قولی، میرے آنے کا انتظار بھی آپ نے نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا آپ تشریف لے آئیں تو آپ فیصلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور اس بچڑے کو لے کے جلایا اور جلا کے دریا کے اندر بہا دیا، ان کے سامنے ان کے الہ کا یہ حشر کیا۔ اب جب پھر تورات کی طرف لوٹے تو یہ دوسرا منظر ہے۔ وہ کیا ہے
موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے پیش کی یا یہ 10 کمانڈمنٹس جو تھیں وہ ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے حضرت ہمیں کیا پتا آپ کہاں سے یہ کتابیں لے کے آ گئے، آپ کو یہ تختیاں کہاں سے ملی اور آپ نے لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ کوئی ایسا ذریعہ ہو، کوئی علامت ہو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسی قوم سے مجھے پالا پڑا ہے جو مان کے دیتے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کریں اور ساتھ لے کر کوہ طور پر آ جائیں، ان کو ہم بات سنائے دیتے ہیں۔ 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے سنا، لیکن سننے کے بعد کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز کس کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہی لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے یا نہیں ممکن، اور آخرت میں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو جو بظاہر ہمیں آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہ سب تک پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، زیارت کروا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اے ابراہیم اولم تؤمن، تم ایمان نہیں لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے بتا دیجئے مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں والا واقعہ سارا جو ہے وہ وہاں پہ پیش ہوا۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارنی انظر الیک عرض کیا کہ مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو آپ ہمیں دیکھ لیں گے، اور اگر اپنی جگہ نہ ٹھہر سکا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے عرض کیا یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی، وانا من المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو احادیث میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض صحابہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوئی، انہوں نے یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ جس کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے رب پر بڑا الزام باندھا، بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ چاہے تو اپنی زیارت کسی کو کروا دے۔ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ سامنے پیش نہیں آیا، اور قیامت کے دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کروائی جائے گی اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت اس دن جنتیوں کو ہوں گی، لیکن اہل سنت والجماعت
اور علماء سلف جو ہیں وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اگر چاہے تو اپنی زیارت کروا سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ کروائے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا گستاخی کی؟ یہاں پہ یہ گستاخی کی لن نؤمن لک، ہم آپ کا ہرگز یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھ لیں۔ تو یہ دوسرا منظر تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا۔ تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بجلی کی ایک کڑک کو بھیج دیا، اور وہ کڑک اتنی سخت تھی کہ اس سے ان پر موت واقع ہو گئی۔ اب ان کی موت کیا تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ اکثر تو کہتے ہیں کہ حقیقی موت تھی، اللہ تعالیٰ نے عام عادت سے ہٹ کر ان کو یہاں موت دی اور پھر زندگی دی تاکہ لوگوں کے سامنے وہ ایک عبرت بن جائیں اور پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح موت دیتے ہیں اور کس طریقے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے گدھے کو موت دی تھی اور اس کو زندہ کر دیا تھا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو موت دی تھی جو ذبح ہو گئے تھے، پھر ان کو زندہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح ہم یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان پر موت اصلی واقع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اپنے پاس روک لیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی روحوں کو پھر چلنے کی اجازت دے دی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیا کرتے ہیں ان کے اصل موت کے وقت، اور دوسرا موت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فی منامها، ان جانوں کو جو کہ سو جاتی ہیں، سونے کے وقت بھی اللہ موت دیتے ہیں۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، سوئے ہوئے، ان کو اللہ روک لیتے ہیں، ان کی روحوں کو روک لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی جو ہوتی ہیں جن کے مقدر میں ابھی اور زندگی ہوتی ہے، ان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر سے زندہ ہو کے دنیا میں اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی، اور گستاخ لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتے ہیں یہ یہاں پہ دکھایا گیا۔ یہ دوسرا منظر تھا۔ اس کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے شکر تو پھر بھی ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ نعمت کس سلسلے میں ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے وہ شام تھا، اور شام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نکل کر پہنچے تھے مصر میں، تو اس کے بعد وہیں پہ ٹھہر گئے، ان کے والدین بھی وہیں پہ آ گئے، بنی اسرائیل بھی اکثر وہیں پہ آ گئے، اور پوری قوم جو ہے وہاں پہ آباد ہو گئی۔ جب فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو وہاں طاقت ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارے ملک شام میں عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جاؤ اپنے ملک کو وہاں سے چھڑواؤ۔ مصر سے نکلے جہاد کرنے کے لیے کہ جا کر عمالقہ سے اپنے وطن کو چھڑواتے ہیں، لیکن جب یہ اسی صحرائے سینا میں پہنچے جس میں وادی تیہ کے نام سے اب ایک وادی مشہور ہے، وہاں پہنچے تو ان کو کہیں سے خبر ملی کہ عمالقہ تو بہت زیادہ طاقت والے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا، نہ ان کا حکم ماننے کی ضرورت سمجھی، اور ان کو کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑے طاقت والے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو اور ملک کو چھڑاؤ، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اتنی بدتمیزی وہاں کر ڈالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کا انتظام فرمایا کہ اسی جگہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو مصر واپس جا رہے ہیں، آپ جانے اور ملک شام جانے، آپ چھڑاتے ہیں تو چھڑا لائیں، ہم سے ان سے ملک لیا نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کے طور پہ 40 سال تک ان کو ایک چھوٹی سی وادی میں گھمایا جو 6 کوس سے زیادہ نہیں تھی، تقریباً 10 میل کا فاصلہ تھا، اور یہ بڑا میدان تھا، اس میں کوئی بھول بھلائیاں نہیں تھیں، لیکن یہ دن بھر چلتے رہتے تھے اور رات کو جب ٹھہرتے تھے آرام کے لیے، صبح اٹھتے تو جہاں سے صبح کو چلے تھے وہیں پہ موجود ہوتے تھے۔ 40 سال اسی طریقے سے گزر گئے، لیکن شکایت کرنے والی قوم تھی، بے صبری قوم تھی، بار بار شکایت کرتے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، ہمارے پاس اور اسباب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انتظام فرمایا اور یہ کہا انزلنا علیکم المن والسلوی، تمہارے اوپر ہم نے وہ نعمت ہماری یاد کرو کہ اس صحرا میں تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ من کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں اس صحرا میں، اس کے پتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی طرح بوندیں سی ڈال دیا کرتے تھے، وہ بوندیں یہ چن کر کھا لیتے تھے، اور وہ ایک مٹھائی سی تھی جس کو کھاتے تھے اور اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ سلوہ جو ہے یہ بٹیرے کی قسم کا ایک پرندہ ہے، یہ قریب قریب اڑا کرتا تھا اور یہ ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر ذبح کرتے اور کھا جایا کرتے تھے۔ دوسری تفاسیر میں لکھا ہے ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے، ان کے کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی کا انتظام آسمان سے فرما دیا تھا، لیکن 40 سال تک ان کو گھماتے رہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انقلابی جماعت کے امام تھے، تو وہ اس موقع پر لکھتے ہیں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب تک جو آیات تھیں ان میں بنی اسرائیل کے اخلاقیات کو سنوارنے کا انتظام کیا گیا اور ہدایات دی گئی۔ یہاں سے ان کی فوجی ٹریننگ شروع کی گئی، صحرا میں ان کو بھیج کے فوجی ٹریننگ شروع کی گئی کہ یہاں سے مشقتیں برداشت کرو اور ریاضت کرو تاکہ تم ملک فتح کرنے کے قابل بھی ہو جاؤ۔ تو انقلابی جماعت کے لیے دونوں صفات ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ ٹریننگ کے لحاظ سے وہ کیا ہوں، مضبوط ہوں اور کسی جگہ پہ مار نہ کھائیں۔ تو مولانا سندھی کی بات بھی آپ کو سنا دی۔ تو من اور سلوہ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ من کیا تھی؟ مٹھائی تھی، اور سلوہ جو ہے یہ گوشت تھا، وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ پھر دھوپ بڑی سخت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظللنا علیکم الغمام، بادل سے تمہارے اوپر سایہ کیا۔ بادل ایک لفظ ہوتا ہے سحاب عربی میں، اور ایک ہوتا ہے غمام۔ سحاب جو ہے گہرے بادل کو کہتے ہیں جس میں بارش ہوتی ہے، اور غمام ہلکے باریک اور لطیف بادل کو کہتے ہیں جس میں صرف سایہ ہوتا ہے، اس میں بارش نہیں ہوا کرتی۔ تو ان کو بارش سے بھی بچائے رکھا، اور باریک بادل جو ہے وہ ان پر رہا، ان پر سایہ کیے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ اس من میں کھمبی بھی شامل تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ تو کھمبی جو ہے زمین میں اگتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، نہ بیج ڈالنا پڑتا ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ ویسے ہی اگ آتی ہے، اور اس کو بھی یہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي مَائِهِ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور اس کے پانی میں آنکھوں کی شفا ہے۔ تو حکیم حضرات جانتے ہیں کہ اس کے پانی سے آنکھوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہی چیزیں تھیں اس کے بارے میں۔ ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاتے چلے جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کیا، کیا کیا؟ قدرت سے آزمائش میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تازہ تازہ کھاؤ، جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے ایمان پھر بھی مٹھائی کافی ساری جمع کر کے لے جاتے تھے، اپنے تھیلوں میں ڈال لیتے تھے، اور گوشت بھی کافی سارا کیا کرتے اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ خوراک نہ دیں، تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا یہ گوشت گل سڑ جایا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے تو کسی کام نہ آیا۔ یہ بنی اسرائیل کی چال چلن تھے،
اور اس طریقے سے وہ انبیاء کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.